عمر صاحب کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ شکر گزار ہیں ہم۔ بلاول صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ میں پہلی بار براہ راست جو ہے وہ پروسیڈنگ کو چلایا گیا، نشر بھی کیا گیا، آپ نہیں سمجھتے ایک اہم مسئلہ ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اسی طرح سے اوپن پروسیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ پوری پاکستان اور پوری دنیا دیکھے، اور الیکشن ایک اہم مسئلہ ہے اور بڑ وقت الیکشن ہو سکیں اور ساری کورٹ پروسیڈنگ بھی سامنے؟ میرے خیال میں یہ اب جو کیس چل رہا ہے پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، یہ پارلیمان کی بالادستی کی، پارلیمان کی سپریمیسی کی، ہمارا کانسٹیٹیوشن کا بیسک فنڈامنٹل جو رائٹ آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ہر ادارے کے پاس ہے، وہ اس سے اوپر اس کے بارے میں ہے، اور اس لیے کہ یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے اور ایک قسم کا عدالت کا خود اس میں اسٹیک ہے، تو یہ اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا جو ایک مناسب فیصلہ ہے، جو ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ اس کیس کو سنے اور اس کیس کے بارے میں فیصلے دیں۔ جہاں تک دوسرے کیسز ہیں اس پہ پھر اب چیف جسٹس صاحب کا اور اس کا کورٹ کی مرضی ہوگی کہ الیکشن کے حوالے سے فیصلے پہ وہ ان کے اب اس کیس کے نتیجے پہ یہ پھر سامنے آئے گا کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے ابھی تک تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا ثوابدید ہے، تو اگر یہ کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بینچ کی تعیناتی کے بارے میں زیادہ کلیئرٹی۔ یہ فرمایا کہ آپ نے جو سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں کچھ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، تو اتنے دن کو گزرے ہیں، اس میں کچھ ایسے کچھ سی بی ایمز نظر آئے ہیں جن کی آپ ریکوائر کر رہے تھے، یا کیا ہو سکتے ہیں وہ سی بی ایم؟ میں پریفر کرتا ہوں کہ میں جو ہم نے اس دن سی سی میں جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے اعتراضات ہیں، اس پہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیے ہیں کہ ہمارے اعتراضات کو دور کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے ہر دن وہ شکایتیں بار بار رکھ لوں، تو ہم والد صاحب کو اتنا سپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے میرے خیال پہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ کس سے ہے؟ الیکشن کمیشن سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، یا سپریم کورٹ سے ہے؟ یہ تو کلیئر کریں۔ مسلم لیگ نواز سے ہے۔ پلس پہ ہوتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پلس اس وقت کیا کہہ رہی ہے الیکشن کے بارے میں؟ کب ہوں گے؟ میں اسٹیبلشمنٹ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے اور قانون کے طریقے سے وہ الیکشنز میں اپنا انشاءاللہ تعالی حصہ دیں گے۔ جہاں تک الیکشنز کب ہوں گے، ڈیٹ اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ تو ڈیٹ کے حوالے سے اور اسکیڈول کے حوالے سے وہاں تو پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ واضح ہے، وہاں ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن اسکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے، تو اس مطالبہ کو تو میں ضرور پنجاب کے کون آپ کوئی میرا یہ آپ کر لیں کوئی میرا امیدواروں کو ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں جن کے اندر پیپلز پارٹی کے بند ہو گئے تھے، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں؟ یا یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی بات نہیں ہے، جہاں تک ترقیاتی فنڈز کے منصوبے ہیں آپ کا قانون واضح ہے، جو اپروو اسکیمز ہیں، چاہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہو یا آپ کا صوبائی بجٹ، وفاقی بجٹ، یہاں تک کہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے لوکل باڈیز کی بجٹ، اگر ان اسکیمز کو اپروو کیے ہیں تو ان کو چلنا چاہیے۔ اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آنا ہے کہ الیکشنز کب ہے، تو یہ سوال کافی ایک سیریس سوال ہے۔ ایسے نہیں ہو ایکسکیوز می ایسے نہیں ہو سکتا ہے
کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ سکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں. آپ وفاق میں آن گوئنگ سکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹڈ ہے وہاں تو اجازت ہے, مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو, اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ سکیمز کیا پاسٹ 7-8 کا حکومت آیا تھا 2013 تک, دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا. واشنگٹن سے لے کے یو کے, یورپ, پورا دنیا میں فائنینشیل مارکیٹس کریش ہو رہے تھے. تاریخی مہنگائی بھی تھا پاکستان میں. ذرائع قلت اس حد تک مطلب آپ اپنا فوڈ انسیکیورٹی کو مینیج نہیں کر سکتے تھے. آپ کو چینی, چاول, گندم کو بھی باہر سے منگوانا پڑ رہا تھا. تو اس ماحول میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا مہنگائی تھا تو ہم نے کام پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑی. ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب مہنگائی ہے اب اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہ چھوڑیں, ان تک مالی مدد ہم نے پہنچائے. جب ہم نے تنخواہ میں اضافے کیے, جب ہم نے پینشنز میں اضافے کیے تو کیوں کیے؟ کسی خوشی میں نہیں, صرف اس لیے کہ یہ عوام کا حق تھا, کہ ان بزرگوں کا حق تھا کہ جب مہنگائی ہے تو ان کا پینشنز میں ان کو اتنا کشن ملے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. ویسے تنخواہ دار طبقہ کے لیے ہم نے خیال رکھا, ویسے ہم نے ذرائع معیشت کا خیال رکھا. اسی ملک کو اسی حکومت میں ہم نے 1 سال کے اندر گندم, چینی اور چاول جو آپ امپورٹ کر رہے تھے 1 سال کے اندر آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے. جب کسان خوشحال تھا, ان کے پاس وہ اپنے فصل کو, اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتے تھے, تو وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے تھے. آج بھی آپ کو اسی قسم کی عوام دوست کی حکومت کی ضرورت ہے جو پہچانتی ہے کہ مہنگائی تو ہے, مگر اس مہنگائی کو اپنے عوام سے ہم کیسے وہ تحفظ دلا سکتے ہیں, کیسے وہ طاقت دلوا سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں وہ ہم سب مل کے اس معاشی بحران کا مقابلہ. وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں نواز شریف. ایک تو آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے, نمبر 2 ان کے اوپر سزائیں ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہیں جو سزائیں تھی ان کا تو موقف ہے کہ وہ تمام سزائیں ختم ہو جانی چاہیے اور وہ بے بنیاد ہے؟ آپ ان کے اسٹانس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں میں درست؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے. تو اب اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو obviously پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بالکل میاں صاحب واپس آئے. جہاں تک کیسز کے سوال ہیں, ہم بھی اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی ایم شیور کہ میاں صاحب اپنے کیسز کو فیس کرنے. آخری سوال صاحبہ کی فائدیسہ کی مسز کی ان کے ساتھ اوت کی تقریب میں کھڑے ہونے کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کیا ہے. کیا نصرت بھٹو کی قربانیاں کم ہیں؟ بے نظیر بھٹو شہید کی پاکستان کے لیے قربانیاں کم ہیں, انہیں کیوں نہیں ریکگنائز کیا جاتا دنیا میں؟ بالکل ریکگنائز کیا جاتا ہے, کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے بھائی. سب مادر جمہوریت محترم بیگم نصرت بھٹو کو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو پہچانتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدوجہد کی وجہ سے, ان کی اسٹرگل کی وجہ سے ہم وہ کل سینز دیکھ رہے تھے کہ ایک جج صاحب جب وہ اپنا اوتھ لے رہا ہے تو ویمنز امپاورمنٹ اور ویمنز کی حیثیت ہمارا سوسائٹی میں اب اتنا پروگریس کیا گیا ہے کہ وہ ساتھ اوتھ لے لیتے. تو آئی تھنک اچھی کی بات ہے. لاسٹ کوشچن. آپ نے مسلم لیگ سے ایک مطالبہ کیا ہے, لیول کا بڑا ہی ہے, کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ انہوں نے گرین سگنل مل جائے اقتدار لانے کے لیے, کیا یہ وضاحت کرے گا جو اقتدار میں نہیں ہے جس کا متعلق ہے اس کے لیول پلینگ فیلڈ کا اندر تک کیوں اور کس طرح کا؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ایڈ کریں پلیز کہ تمام سیاسی پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں آپس میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو لڑ رہی ہیں, کیا روڈ میپ اکٹھا نہیں کر سکتے کہ الیکشن کروائے جائیں؟ بہتر تو یہی ہوتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ مگر تمام جو پی ڈی ایم کے اتحادی تھے ان کے ساتھ انگیج کیا جاتا, ان ایشوز کو ایڈریس کیے جاتے تاکہ
اس صورتحال میں ہم نہ پہنچتے کہ 16 مہینہ کا ساتھ گزارنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس قسم کی شکایتیں آپ کے سامنے رکھتے. جہاں تک نون لیگ سے اعتراض ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں، اگر نون لیگ نے مینیج کیا، بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، تو پھر میں شکایت انہیں کے خلاف کروں گا. اگر کسی اور نے کیا ہوگا تو پھر میں وہ کسی اور کا نام لے رہا ہوتا، مگر میں اسپیسیفکلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کے اعتراضات ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے ہے. تھینک یو. شکریہ.